اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. جس طریقے سے مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے باقی مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے ایام میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے ابتدائی ایام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ ان ایام کے اوپر قسم کھائی گئی ہے والفجر ولیال عشر کے تحت، اور ذی الحج کے ایام کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان المبارک کے ایام میں، اسی طریقے سے خاص اہتمام ہونا چاہیے، چونکہ صحابہ کرام بھی خاص اہتمام کرتے تھے ذی الحج کے ابتدائی ایام کے لیے. قرآن کریم نے ان ایام کے لیے یہ بات کہی ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. اللہ کا ذکر تو ہر وقت انسان کو ہر مہینے میں ہر دن میں کرنا چاہیے، لیکن قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. کچھ خاص معلوم دن ہے، اس میں انسان کو، رحمان کے بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کریں. جناب امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ان ایام کی جو فضیلت ہے قرآن و سنہ میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحج، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو عشرہ ذی الحج کی جو فضیلت ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پہلے عشرے کے اندر اسلام کی جو 5 بیسک چیزیں ہیں، بنیادیں ہیں، ان تمام پہ عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو پورا سال کر سکتا ہے انسان. واقام الصلاۃ پورا سال کر سکتا ہے. وایتاء الزکاۃ پورا سال کر سکتا ہے. والصوم روزے رکھنا، اور بطور خاص رمضان کے روزے رکھنا، یہ انسان صرف رمضان میں کرتا ہے. لیکن حج کا جو ایسا معاملہ ہے کہ حج کسی مہینے میں، جیسے روزے تو نفلی بھی رکھے جا سکتے ہیں واقعی ایام میں، حج نفلی بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حج کے آلٹرنیٹ آپ کوئی اور حج کر لیں. تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 5 چیزیں ان 10 ایام میں فٹ ان بیٹھتی ہیں، کی جا سکتی ہیں. اور چونکہ یوم عرفہ اس کا بطور خاص روزے کی ایک الگ فضیلت ہے، یعنی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے. وہ جو 9 ذی الحج کے اوپر خام خواہ بحث کرتے ہیں، انہوں نے نارملی روزہ رکھنا بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی ایسے بحث کر رہے ہیں 9 یہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے، ادھر رکھنا ہے، ادھر والی رکھنی ہے. وہ آپ اپنے حساب سے رکھیں، اپنے چاند کے حساب سے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے میں ان 5 جو عبادات ہیں، 5 بیسک جو چیزیں ہیں، ان 5 پہ اگر عمل کیا جا سکتا ہے تو وہ صرف ذی الحج کے پہلے 10 ایام ہیں. یہ ابن حجر العسقلانی کا اس کے اوپر کمنٹ رحمہ اللہ. عشر ذی الحج کے بارے میں علماء میں آپس میں ڈیبیٹ اس بات کے اوپر ہے کہ یہ 10 ایام جو ذی الحج کے پہلے ایام ہیں، جو ابھی شروع ہوں گے آج سے یا کل سے، یہ ایام زیادہ افضل ہیں یا رمضان المبارک کے آخری 10 ایام زیادہ افضل ہیں. اس پہ ڈیبیٹ ہے علماء کی. اور اس پہ ایک نتیجہ بعض علماء نے یہ نکالا قرآن و سنہ کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں زیادہ افضل ہیں عشرہ ذی الحج کی 10 راتوں سے، لیکن عشرہ ذی الحج کے 10 ایام دن زیادہ افضل ہیں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے. اس پہ پھر ان کی بات چیت ہے اس معاملے میں. اب اس حد تک اگر مثال کے طور پہ ڈیبیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو اور اسٹرینتھ کتنی ہے. ان دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے خاص اعمال جو ہیں وہ ثابت ہیں. چند ایک چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 969 جو ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور سوال یہ ہے کہ مل عمل من ایام افضل منها فی هذه، کہ ان 10 یہ جو 10 دنوں میں ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کے علاوہ کوئی اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ نے سوال کیا ولن جہاد، اللہ کے رسول جہاد جیسا عمل، کیا وہ عمل ان 10 دنوں کے عمل کے برابر یا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولل جہاد، جی ہاں جہاد بھی کیوں نہیں ہے، تب بھی وہ اس 10 ایام میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. الا رجل، ہاں سوائے اس شخص کے
خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، جو اپنے نفس کو لے کے، اپنے مال کو لے کے، یعنی سب کچھ لے کے نکلا اور شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بارگاہ میں چلا گیا، اس کا عمل اس سے بہتر ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو غازی بن کے لوٹا ہے، وہ اس کے عمل سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس نے ذی الحج کے 10 ایام کی قدر کی ہے۔ تو گویا یہ اتنے اہم اعمال ہیں، اہم دن ہیں۔ اس پہ پھر چند اور روایات بھی ہیں ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ان 10 ایام میں جو بطور خاص چیز آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کے اوپر سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3014 ہے، اور اس کی راویہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، فرماتی ہیں ما من یوم اکثر، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے ان یعتق اللہ عز وجل کہ اللہ تعالیٰ اس میں جہنم سے گردنوں کو آزاد کرے، عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کا لکھ دیتا ہے کہ یہ آزاد ہے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس دن سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ثُمَّ يُبَاحِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، فخر فرماتا ہے لوگوں کے اوپر جو ان دنوں کے قدر کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، میں نے آزاد کیا۔ ایک تو یوم عرفہ کا جو یہ دن ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس میں روزہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم اگلے جمعۃ المبارکہ میں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع، جو کہ اللہ کے وسلم نے آخری خطبہ جو دیا، جس میں لوگوں کو اسلام کا جو خلاصہ پیش کیا، اس کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا، ایسے سمجھے کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ اس کے اندر جو بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو ہم دیکھیں گے، وہ بھی یوم عرفہ سے مختص ہے، اس سے خاص ہے۔ کیونکہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ آپ کی کتاب میں، یعنی قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہم پہ نازل کی جاتی، ہماری کتاب میں نازل کی جاتی، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً یہ بات کہی تھی کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے کہ ہم نے تم پہ دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی اور اللہ کے وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ یوم عرفہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، خطبہ اللہ کے وسلم نے دینا تھا، تو وہ ساری انہوں نے ڈیٹیل اس میں بیان کی۔ تو گویا اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ یوم عرفہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، جو انہی ایام میں آتا ہے، 9 ذی الحج کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد 10 ذی الحج کی بھی بطور خاص اہمیت ہے، یعنی میں نے اس طریقے سے لے کے جا رہا ہوں کہ 10 دنوں کی اہمیت، 10 دنوں میں 9ویں دن کی اہمیت، 9ویں دن کے بعد 10ویں دن کی بطور خاص اہمیت، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ان دنوں میں یوم نحر کی جو فضیلت ہے 10 ذی الحج کی، وہ بھی بطور خاص حدیث میں بیان ہوئی ہے، مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یوم النحر ہے، قربانی کا جو دن ہوتا ہے۔ ثم یوم القر، پھر عظمت کے اعتبار سے اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ یوم القر ہے، اور یوم القر کی تعریف ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اور وہ حدیث ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ جس میں کہا کہ یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، یوم القر کہتے ہیں کہ دوسرا دن یوم النحر کا، یعنی جب آپ دوسرے دن میں جب قربانی تو آپ کر لیتے ہیں، ظاہری بات ہے، تو قربانی کے دوسرا دن جو ہے یعنی 11 ذی الحج، اس کی بطور خاص اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن قربانی کے ایام میں اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے دن کی قربانی زیادہ بہتر ہے دوسرے دن کی قربانی سے۔ یہاں پہ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس میں نبی کریم کہہ رہا ہے کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، ثم یہ ثم کا لفظ ڈیفائن کرتا ہے، ثم یوم القر، کہ میری اہمیت یوم النحر کی پہلے 10 ذی الحج کو ہے اور پھر 11 دن، اس طریقے سے قربانی تو کی جا سکتی ہے اس میں۔ تو یہ عشرہ ذی الحج میں بطور خاص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ اس میں حج کا جو معاملہ ہے یہ بھی بطور خاص معاملہ ہے، جس میں 8 ذی الحج سے حاجی پورا ایک ان کا
اللہ تعالیٰ نے عبادت کا سلسلہ رکھا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بھی حج کے موقع پہ یہ کہا تھا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، کس طریقے سے حج کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ظاہری بات ہے اس کے پیچھے، ہر ایک واقعے کے پیچھے ایک فلسفہ بھی موجود ہے۔ بیت اللہ کا طواف ہے تو پیچھے کچھ حکمت موجود ہے، صفا مروہ کی سعی ہے تو پیچھے حکمت موجود ہے۔ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو موضوع کا انتخاب کیا تھا ابتدا میں، چند ایک باتیں ہی ابھی ظاہری باتیں کور ہوئی تھی، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے، اب 2 جمعوں میں صرف ہم یہاں تک پہنچے اس بات کو سمجھ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے گھر کو دعوت، اپنے والد کو، اور اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ قوم تک پہنچے۔ اب آج کا جمعۃ المبارک کا اس لحاظ سے ضروری تھا کہ ہم اس موضوع کو اپنے زیر بحث لاتے کہ کم از کم جو ذی الحج کے 10 ایام آ رہے ہیں، یہ ایام کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، چونکہ ان ایام میں پورا حج اور حج کے اندر بہت سی عبادات کا تعلق ہے، وہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ صفا مروہ کی جو سعی ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے۔ اب وہ واقعہ مختصراً اگر میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہمیں اس سے سبق حاصل ہوتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو جس آزمائش سے آزمایا اس نے پورا اترا۔ اب یہ ایک آزمائش اور تھی ابراہیم علیہ السلام پہ، کچھ آزمائش ہم نے دیکھی گزشتہ 2 جمعوں میں۔ ایک آزمائش اور تھی کہ پہلے تو اولاد نہیں تھی، یہ بھی آزمائش، اولاد آئی، چھوٹا سا بچہ ہے، تو کہا کہ بھائی اس بچے کو اور اس کی ماں کو وہ بیابان جگہ پہ جا کے چھوڑ کے آؤ، جس کو قرآن کریم نے چیپٹر 13 میں سورہ ابراہیم میں ذکر کیا۔ آخری 2 رکوع جو ایسی بات کے اوپر ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اس کو اور ان کی والدہ کو، چھوٹے سے بچے چھوڑاؤ وہاں بیابان جگہ پہ۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے لیا بیوی کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو، چھوڑنے کے لیے گئے ہیں بیت اللہ کے قریب، اور وہاں پہ چھوڑ کے بغیر بتائے رخ پھیرا ہے اور چلنے لگ گئے۔ اب ظاہر بات ہے بیوی ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہمیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا یا ابراہیم این تذهب، ابراہیم آپ کہاں جاتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، بار بار پوچھنی ہے، حدیث میں آتا ہے بخاری میں، این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش، اور ساتھ کہہ رہے ہیں تترکنا بهذا الوادی الذي ليس فيه انیس ولا شیء، آپ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں نہ انس ہے نہ کوئی چرند پرند ہے، بھائی یہاں پہ کوئی رہنے کا بندوبست تو ہو، سمجھ آئے کہ بھائی یہاں پہ رہنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ اب بیوی ہے، ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، ان کا چوز کرنے کا انداز الگ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی بیویوں کے بارے میں کانشیس ہے تو وہ اپنی بیوی کے سلیکشن میں کانشیس نہیں ہوگا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ذہن میں خود یہ خیال پیدا ہوا، حدیث میں ہے، خود سے ذہن میں آیا کہ ابراہیم ایسا عمل خود نہیں کر سکتا، تو فوراً سے سوال کیا اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے صرف جملہ ایک چھوٹا سا کہا نا، بس، بہت وضاحت نہیں ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ ظاہری بات ہے دیکھنے میں انسان کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ شاید مرد کے اعصاب اللہ نے بہت مضبوط بنائے ہیں، وہ اس طرح کے ایکشن لیتے ہوئے اس کے اعصاب پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، فرق بہت فرق آتا ہے اس کے ذہن کے اوپر، اس کے اعصاب کے اوپر، لیکن اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کچھ بول نہیں پائے، گویا انہوں نے کہا نعم جی، آواز نکل گئے۔ اب بیوی نے جب یہ بات سنی کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو، ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ایک جملہ کہا، وہ جملہ اصل میں قیمتی جملہ ہے، جو جملہ اس انسان کو، اس عورت کو اٹھا کے بہت اوپر والے مقام پہ لے جاتا ہے، اور ایسے مقام پہ پہنچاتا ہے کہ رہتی دنیا تک آخری امت کا ہر فرد عمرے کے لیے بھی جائے گا یا حج کے لیے جائے گا، وہ عمل جو اس عورت نے کیا تھا اس جملے کے بعد، اس عمل کو کیے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی وہ عمل، اس کی نہ عمرہ قبول ہے نہ اس کا حج قبول ہے، کرنا پڑے گا آپ کو صفا مروہ۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت چل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اللہ نے حکم دیا، اور چلے گئے، تو انہوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا، بریکٹ میں اِذَن لَا يُضَيِّعُنَا، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو وہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ بات کی ہے۔
اب ابراہیم علیہ السلام بتاتے خود ظاہری بات ہے کہ انسان ہے تو بیوی کو چھوڑ کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے ایک پہاڑی کے پیچھے، وہ علاقہ آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد نمازی ہو۔ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کی طرف پھیر دے۔ وارزقهم من الثمرات، یہاں کے لوگوں کو پھل عطا فرما۔ اور ساتھ کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق، بڑھاپے میں اولاد بھی تو نے دی، حکم بھی تو نے دیا وہاں چھوڑنے کا، میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اور ان کی بیوی کا بھی مقام اور مرتبہ ایسا بلند کیا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارکہ میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر امت کا ہر فرد جب تک درود نہیں پڑھتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی بھائی، یعنی وہ پڑھتے ہیں نماز، ہر آخری تشہد میں اس کو درود پڑھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہوتی۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ ظاہری بات ہے اس سے اگلا واقعہ جس طریقے سے انہوں نے صفا مروہ کی سعی کی اور تڑپ پیدا ہوئی پانی کی غیر موجودگی کی وجہ سے، اور وہی سعی آج تک ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے مد مقابل اب ظاہری بات ہے 10 دن بعد 11 دن بعد آپ قربانی کریں گے، اس کے پیچھے بھی ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں یہ قربانی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم میں پہلے اولاد موجود نہیں، آزمائش، اللہ سے دعا کی، کسی کے پاس نہیں گئے، اللہ نے اولاد بڑھاپے میں دی، تھوڑی سی بڑی ہوئی، تھوڑی سی چھوٹی سی ہے ابھی ماں کی گود میں ہے، اور اس کو کہا کہ وہاں بیابان جگہ میں چھوڑ کے آئیں، اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آئے، پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے، کچھ بڑا ہوئے۔ فلما بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر آئی، اللہ تعالیٰ نے پھر خواب دکھایا، یا بنی انی ارى فی المنام، خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، جان کی قربانی، بچے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب کے اندر، تیرا کیا اس بارے میں خیال ہے؟ یعنی سارے کے سارے تربیت یافتہ، گھر والے سب تربیت یافتہ۔ وہ جو کہتے ہیں نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہ ان کے والد اور ان کی والدہ نے سکھائے ہوتے ہیں، اور ہم نے پورے کا پورا ڈپینڈنسی چھوڑی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر، قاری صاحب کے اوپر، فلاں کے اوپر، ٹیچر کے اوپر، یونیورسٹی کے اوپر، کالج کے اوپر۔ آپ والد ہیں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، آپ والدہ ہیں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے لیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارا کام کر دکھایا جس کا اللہ نے ان کو دکھایا تھا، شیاطین نے راستے میں روکا۔ اب وہ جب آپ جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے تو اس کے پیچھے بھی ابراہیم علیہ السلام کی داستان پوری کی پوری آپ کو نظر آتی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب لٹایا اور لٹا کے چھری پھیرنے لگے، ابھی مطلب ذبح نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور ساتھ کا ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی جس کے اوپر ابراہیم پورا اترے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو سارے تذکرے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ ان کی وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں کا نتیجہ ہے کہ جس پہ آگ میں پھینکے جانے کے اوپر، فرشتوں کے آنے کے اوپر کہ ہم آپ کو بچاتے ہیں، تو ان کا وہ جو جملہ تھا، یہ انسان کے جملے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور تم فرشتے ہو تو کیا ہو بھائی، ہمارے یہاں پہ 2-4 بندہ ایک کرتب کر کے دکھاتا تو اس کے اوپر سارے چڑھ دوڑتے ہیں،
لو جی یہ بندہ ہے جو یہاں سے وہاں کر دے گا اور ادھر سے انسان کو ادھر کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں ایک طرف کھڑی ہے اور آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق میں ڈالا ہوا ہے، اور آگ کا بہت بڑا انہوں نے الاؤ جلا رکھا ہے، اور فرشتے آ کے اس بات سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہیں تو ہم اس آگ کو ٹھنڈا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایسی توحید نہیں ہے جو تھوڑی سی جو ہے نا وہ معاملے میں انسان کے پاؤں ڈگمگا جائے۔ تو کہا حسبنا اللہ، یہ جملہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تم کون ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر خود کہا نا، آپ کو خود حکم دیا کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے، اور ٹھنڈی بھی ایسی جو سلامتی والی۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی داستان سے جو حاصل شدہ اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح شاعر کہتے ہیں نا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بس اتنے شارٹ سے ٹائم میں ساری چیزیں ڈسکس نہیں ہو پاتی، ہمیں خود بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں لینی ہیں کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور پڑھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو، ان کے ایک ایک واقعے کو، اس کے ایک ایک واقعے کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو اور اس کے فلسفے کو، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ایمان کی تقویت نصیب کرے جو ابراہیم اور ابراہیم کی فیملی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ایسے نہیں آخری نبی نے یہ بات کہی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم کا رول تھا تو کچھ بات ہوئی نا بیچ میں کہ آل ابراہیم جیسا اللہ تعالیٰ اگر ویسی نعمت عطا کر دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا